آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک قانون کو عمل کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہماری دو گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ماضی کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی ہے آج دن تک اس کو حذف کیا جائے اور ٹرائل اثر نو شروع کی جائے. اور آئندہ جب ٹرائل شروع ہوگی تو پھر ہم بعد میں آنے والے جو نوٹیفیکیشنز ہیں، جو 15 نومبر کا نوٹیفیکیشن ہے کابینہ کا جس میں جیل ٹرائل کا کہا گیا ہے، اس کو چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں آئندہ کے لیے. لیکن ماضی کی حد تک جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہے. رجسٹرار صاحب کو کیوں آج طلب کیا گیا؟ جی اس میں کچھ معاملات تھے. یہ ان سے پوچھا گیا کہ جو جج صاحب یب الحسنات فرنین صاحب کی تعیناتی ہوئی اس میں کیا پروسیجر فالو کیا گیا، کیا ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا یا حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے جو 1000-1500 جج صاحبان ہیں سیشن عدالتوں کے ان میں سے کس کو انہوں نے منتخب کرنا ہے عمران خان کی ٹرائل کے لیے. تو یہ حق ظاہر ہے کہ انتظامیہ کو حاصل نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے کسی فرد کو چنے اپنے کسی مقصد کے لیے. تو ہماری گزارش تھی یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اس نام پہ مہر ثبت کی. اس مقصد کے لیے ریکارڈ منگوایا ہے. سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہیں، کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہوا؟ آپ تو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں سر. یہ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے لیکن ایک دو نظیریں ہیں جیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں. معراج محمد خان صاحب کا ٹرائل 70 کی دہائی میں ہوا، بعد میں ہمارے دیگر سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، ڈیو پروسیس کے مطابق ہوگی، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ اس وعدے کی برخلافی ہے، اس وعدے سے انحراف ہے. لہٰذا بہت کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جیل ٹرائل کرنے کی. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک وتیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اوجھل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں، اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے اور جو کچھ ایک ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کر دیا. تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفر کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے، ریجیکٹ ہو چکی ہے، سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا، ان کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں، ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے. لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا. اب اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہڈیالہ جیل میں ہی سماعت و صحافیوں کو ایکسیس ہو جائے، کچھ پبلک جا سکے، تو آپ اس سے ریلیف ملے گی. نہیں، اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی لیکن مکمل نہیں ہوگا. ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو، صحافیوں کو، خاندان کو، عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا. سائفر جو لہرایا ہے آپ پیدا قانون دان ہونے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا. تو میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد ہے. سر آپ کی جوڈیشری کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائے اعظم کو پھانسی دینے میں، لٹکانے میں؟ ہمیشہ کی طرح چاہے نواز شریف ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، کیوں جوڈیشری استعمال یہ ہوتی ہے؟ ایک تاریخ کا المیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے. صرف عدلیہ نہیں، ماضی میں ہمارے تمام ادارے، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، اجھت جاتے ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معطوف کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا بار. میڈم آج کی عدالتی کارروائی سے متعلق کیا کہیں گی؟ کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں؟ یہ بہت ہی تکنیکی نکات پہ تھی کارروائی. تو زیادہ بہتر میرے خیال میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا تیمور ملک صاحب ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں ٹیکنیکلٹیز پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ میرے سے غلطی ہو جائے گی. یہ دیکھیے آپ بھی آج کورٹ روم میں تھے اور آپ سن سکتے ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو بحث کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے جس بنا پہ ہوا ہے اس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل کور نہیں ہے. تو سماعت اسی پہ ہو رہی ہے کہ کیا پروسیجر فالو کیا گیا، کیا جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو سکتا تھا، کیا یہ بالکل بنیادی حقوق سے بھی جڑتا ہے.
तो इस पे देखिए कल आपको जवाब भी मिल जाएगा, इंशाल्लाह ऑर्डर भी आ जाएगा। अच्छा, लास्ट हियरिंग पे आप उधर कोर्ट रूम में थी, तो क्या प्रोसीजर था आपको कोर्ट रूम तक ले जाने के लिए? क्या तरीकाकार अपनाया गया? आसानी से जाने की इजाजत दी गई थी? क्या उसका प्रोसीजर क्या था? देखिए, आप पहले आपका नाम लिखा होता है, आप आईडी कार्ड देते हैं, आप गेट से अंदर जाते हैं, फिर जो उनका अडियाला जेल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसके अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पे आप थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक के बाद जब अंदर से कोर्ट रूम से बुलावा आता है तो फिर वो आपको अंदर लेके जाते हैं, फिर आप अपना आईडी कार्ड देते हैं, फिर आप एक और गेट क्रॉस करते हैं, फिर आप जेल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपको एस्कॉर्ट किया जाता है, पुलिस आपके साथ होती है, वो आपको एक कमरा अदालत तक लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर आपको वो बिठाते हैं। हमारे पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे जो शाहमूद कुरैशी साहब हैं, खान साहब हैं, उन दोनों को फिर लाया जाता है। तो आपकी मुलाकात करवाई गई थी? उधर मुलाकात करने की आपको इजाजत दी जाती है बाकायदा या नहीं? जी, क्योंकि अब हमें इजाजत मिल गई है जेल के अंदर जाने की, ट्रायल में बैठने की, तो हम वहाँ पे इकट्ठे ही बैठे होते हैं। मैम, उनकी जमानत की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें सजा की यही है कि शाहमूद कुरैशी साहब का जुर्म वो नहीं है जो चेयरमैन पीटीआई का। आप चालान पढ़ लीजिए ना, आप खुद अंदाजा लगा लें, जो चालान में लिखे गए हैं 3 नुकात, उनमें से तो किसी एक में शाहमूद कुरैशी साहब का हाथ नहीं था। मैम, वो जी तैमूर साहब, आज हमने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको डायरी नंबर लग गया और उम्मीद है कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त के साथ ही उसको भी परसों सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे। जो हमें हाई कोर्ट के जज साहब ने, सिंगल बेंच ने जो चीज़ें नकात उठाए थे, जाहिर है हमने अपील के अंदर उन्हीं नकात का जवाब दिया। जहाँ तक कि आज की प्रोसीडिंग्स की बात है, सलमान राजा साहब ने बड़े मुफस्सल दलाइल किए हैं और सारी चीज़ ये है कि क्या ख्याल आया इनको सारी अथॉरिटीज़ को जाके कि वो काबीना से 15 नवंबर को एक नया फैसला लें, वो एक नया नोटिफिकेशन लें। जो ये हमारी शुरू से बात है उसको प्रूव करती है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने हुक्म देना था जेल ट्रायल का, जो कि शुरू में नहीं किया गया। सो उस हद तक जो भी सारी कार्रवाई है उसका क्या नतीजा निकलना चाहिए, हमारे ख्याल में वो सारी कार्रवाई जो है कालअदम करार देनी चाहिए और नए तरीके से इसको देखा जाना। अच्छा, देखिए तैमूर साहब, इसमें बड़े संजीदा नौयत की जो दफात लगाई गई हैं, आपको पता है उसमें सजाएं क्या हो सकती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस केस में तो बहुत केयरफुली प्रोसिक्यूशन को भी चलना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ और जिंदगी का मामला है, और जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है कैसे देखते हैं? आपने एक शुरू में सवाल किया कि फंडामेंटल राइट्स का जो इशू नहीं है, किसी के वायलेट नहीं हो रहे, बिल्कुल यही वजह है कि एक ओपन ट्रायल होना चाहिए हर महीने में, कि अवाम भी, मीडिया भी, घर वाले भी देख सकें कि क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन जो बातें अभी तक सामने आई हैं उसमें जो रिकॉर्ड पे उन्होंने चीज़ें दी हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि उनको वो जो मैक्सिमम सजा बेल ऑर्डर्स में लिखी गई है वो दी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू।